انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بری بات نہیں ہے، اور اتنا بڑا اگر کوئی ایمنیسٹی دے دی تھی تو اس ایمنیسٹی کے اوپر بھی اگر پارلیمنٹری اونرشپ ہوتی تو بہت بہتر تھا. اوور سائٹ ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی جو اس کا جائزہ لیتی. تو میں تو چاہوں گا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے اور اس معاملے کو لے کر آگے چلے. دیکھیں جی، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ پوسٹ سوویٹ وڈرال اور پوسٹ امریکن یو ایس اینڈ الائیڈ فورسز وڈرال ہماری کوئی پالیسی رہی نہیں ہے، اور اس کا یہ سارا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. ہماری باڑھ کاٹی جا رہی ہے، ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہمارا افغانستان کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خوفزدہ ہیں بات کرنے کے لیے، حالانکہ وہ پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. مطلب کوئی تو ہو جو جب بیٹھ کر بات کرے. یو ہیو ٹو فیس دا فیکٹس. بیسیکلی جب تک آپ فیکٹس کو فیس نہیں کریں گے اور باور نہیں کروائیں گے. دیکھیں بہت سے لوگوں پہ پوری دنیا پہ سینکشن لگے ہوئے ہیں. انڈیا رشیا سے پٹرول بھی لے رہا ہے، ایران سے بھی لے رہا ہے، ٹرکی جو ہے وہ سب سے کر رہا ہے. ہم جو ہے وہ چوہا بنے ہوئے بیٹھے ہوئے. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا. تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دہشت گردی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے سارے آپ کے دشمن اس کے اندر انوالو ہیں. آپ کسی پہ بلیم لگانے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کروا رہا ہے. وہ گلبشن یداف کیا تھا وہ جو پکڑا گیا تھا، جو اس کو آج تک ہمیں پتہ نہیں لگا کون اس کے پیچھے تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا. یادیو جو بھی کر رہا ہو یا انڈیا جو بھی کر رہا ہو، وہ ان سے بڑا گدھا ہی کوئی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے خلاف کچھ نہ کریں. وہ دشمن ہے آپ کا تو وہ تو کرے گا یہ کام. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہماری حکومت دیکھیں، ہم پنجاب کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم عمران خان کو اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اللہ کا اتارا ہوا ولی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اسمبلی میں، تو آپ عمران خان کی اتنی ناقص اپروچ تھی. وہ جب آرٹیکل 370 انڈیا ختم کر رہا تھا، میں مانتا ہوں کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. یہ عمران خان کی سوچ تھی اور یہی اس کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی. اور وہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان آ گئے، غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. اب غلامی کی زنجیریں یہ ٹوٹی ہیں کہ آپ کے گھر ٹی ٹی پی حملہ کر رہی ہے. وہ کہتے تھے ان کو ری سیٹل کرنا ہے 5-6 ہزار فائٹرز کو. کوئی ویژن تو ہونا چاہیے بھائی. کوئی بغیر اسٹریٹجی کے آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. کوئی حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ناقص پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم کو گزرے. آپ یعنی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. تو پالیسی جب بنائی جاتی ہے تو کون ذمہ داری تو کوئی لے نا اس کی، کہ جی یہ ہماری پالیسی تھی، ہم فیل ہو گئے. اگر عمران خان کو بھی چاہیے کہ آخر بتائیں. میں تو آپ سے پہلے بھی پوچھا ذمہ داری عائد کریں. آپ بولیں ذمہ داری عائد ان کے ساتھ کرنی چاہیے جنہوں نے. نواز شریف ذمہ دار ہے، بولیں نواز شریف ذمہ دار ہے. عمران ذمہ دار ہے تو بولیں عمران ذمہ دار ہے. میں کہہ رہا ہوں کون نیگوشیٹ کر رہا تھا. مجھے تو پتہ بھی نہیں کون نیگوشیٹ کر رہا تھا، کس کا فیصلہ تھا، کون فیصلے کر رہا تھا، کون بات چیت کر رہا تھا، کون ان کو واپس بلا رہا تھا. سر کسی نے نیگوشیٹ بھی کیا، ہمارے حالات ہیں خدا کے لیے. معافی بھی دی. ندیم صاحب، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، چانڈیو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رانجھا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پاکستان کو بچا لیں. آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے، آپ کی سیاست ڈوب رہی ہے، آپ کا ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے. اب بھی آپ ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا.